بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 فروری کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کی مہم جوئی کے دوران میرے والد علی ستپارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں جان سنوری آئس لینڈ کا اور JP موہر چیلی کا کلائمبرز موجود تھے، بدقسمتی سے 8200 پر پہنچنے کے بعد میرے کچھ صحت کے مسائل کی وجہ سے مجھے ادھر سے نیچے آنا پڑا، اور 8200 آکسیجن کے مسائل کی وجہ سے نیچے آنا پڑا، اور 8200 سے وہ 3 بندے اوپر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بالکل صحت مند تھے، اور مجھے بھی اور انٹرنیشنل جو کلائمبرز کو بھی، جو ایکسپیرینس کلائمبر ہیں، ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے سمٹ تو کر لیا ہے، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے نہیں آ سکے۔ دکھ اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی قوم اپنے قومی ہیرو علی ستپارہ کے ساتھ جس والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، وہ میرے چھوٹے بھائیوں اور بہن اور والدہ محترمہ کے لیے انتہائی حوصلے اور ہمت کا باعث بنا۔ میں اور میرا خاندان انتہائی شفیق باپ کی سربراہی اور اس کی موجودگی سے محروم ہوئے، اور پاکستانی قوم ایک عظیم، بہادر اور مہارت سے بھرپور ایک مہم جو کی قیادت سے محروم ہوئی، اور جنون کی حد تک پاکستان کے پرچم سے محبت کرنے والے ایک عظیم انسان سے محروم ہوئی۔ دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں گے انشاءاللہ، اور میں اپنی قوم اور علی ستپارہ کے چاہنے والے جو کلائمبرز ہیں اور ان کے چاہنے والوں سے کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ والد کا جو خواب تھا اور ایک مشن تھا اس کو جاری رکھوں گا اور اسی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ علی ستپارہ نے انتھک بہادری اور ہنرمندی سے دنیا کی 8000 سے میٹر بلند چوٹیوں کو سر کیا اور اس پر سبز سلالی پرچم لہرایا، اور کئی ورلڈ ریکارڈ بنائے، جس میں فرسٹ ونٹر آف ننگا پربت جو کہ 2016 کو کیا۔ دنیا میں لازوال شہرت اور عزت پائی۔ دنیا بھر کے کوہ پیماؤں نے جن میں شاندار الفاظ میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ میرے خاندان اور پوری قوم کا قابل فخر سرمایہ ہیں۔ میں نے میڈیا میں جب میں ادھر سکردو میں پہنچا تھا تو شروع میں ہی کہا تھا کہ جس ایریاز میں وہ مسنگ ہے وہ ڈیڈ زون کہلاتا ہے K2 کا، اور ان میں ان کی سروائیول کی امید نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا ان کی تلاش کے لیے مزید لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ میں وزیر اعظم عمران خان، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ISPR اور عسکری ایویشن کے جو بہادر پائلٹس ہیں، جنرل احسان محمود صاحب، چیف سیکریٹری محمد خرم آغا، صوبائی وزیر سیاحت راجہ ناصر صاحب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان صاحب، ہوم سیکریٹری محمد علی رنداوا اور کمشنر بلتستان ڈویژن جناب شجاع عالم صاحب اور ان کی ٹیم، اور کمانڈر FCNA، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں تمام دستیاب وسائل استعمال کیے اور ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ میں پوری پاکستانی قوم کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے والد اور خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں
اور دیگر ممالک کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں۔ خاندان کے لیے نیک خواہشات، جنہوں نے خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جو اس گھڑی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ان سب کے مخلصانہ کوششوں سے میرے اور ان تمام کوہ پیماؤں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، جو بلند پہاڑوں کو سر کرنے والے ممالک کے فہرست میں پاکستان کو نمایاں مقام دلانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میں آخر میں بین الاقوامی میڈیا، پاکستان میڈیا کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے اس مہم جوئی کی انتہائی ذمہ دارانہ کوریج کی اور علی ستپارہ کے کارناموں سے دنیا کو آگاہ کیا۔ علی ستپارہ گلگت بلتستان کے باہمت اور کوہ پیمائی کے خوددار صلاحیت رکھنے والے نوجوانوں کے لیے عالمی معیار کا ایک کلائمبنگ سکول تعمیر کرنا چاہتے تھے، تاکہ یہاں کے نوجوان کوہ پیمائی کی جدید ترین تربیت حاصل کر کے ملک کا نام روشن کر سکیں اور اپنے لیے باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ جو میں ابرار الحق کا بھی شکر گزار ہوں، جس نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک اعلان بھی کیا ہے، انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے والد علی ستپارہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہی فطرت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جن سے یہ پہاڑ محبت کرتے ہیں انہیں یہ پہاڑ اپنی بلندی پر ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم میرے والد کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں اور میرے خاندان سمیت پوری قوم کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ In these difficult times, Ali, John, and Juan Pablo, we will live forever in our hearts. Love, John Snorri family. Also, as Juan Pablo Mor family, we want to share the same feelings and gratitude from all who were involved in this historic operation. Pakistan government of Gilgit-Baltistan, and Pakistan Army Specially Chief Minister Gilgit-Baltistan, Commander FCNA, Chief Secretary, Home Secretary Gilgit-Baltistan, and with a special mention to the Satpara family for all their supports and friendship, and all of our friends in Skardu, whose love for Ali, JP, and John is now forever in our hearts. We will continue their legacy together. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی ستپارہ کا شمار پاکستان کے بلکہ دنیا کے بہترین مایہ ناز کوہ پیماؤں میں سے ہوتا ہے، جنہیں دنیا کے 8000 سے بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ محمد علی ستپارہ دنیا کے پہلے کوہ پیما ہے جنہوں نے سردیوں میں ننگے پربت سر کرنے کے اعزاز حاصل کیے، بلکہ سال کے 4 موسم میں ننگے پربت سر کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ محمد علی ستپارہ کے بارے میں غیر ملکی کوہ پیماؤں کے تعارفی جملے ریکارڈ پر موجود ہے کہ کوہ پیمائی میں ان جیسا مقام حاصل کرنے کے لیے کافی وقت اور حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ محمد علی ستپارہ کوہ پیمائی کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر برفانی چیتے کے نام سے مشہور تھا۔ انہوں نے -50 سے 60 درجہ حرارت اور یخ بستہ موسمی حالات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر وطن عزیز پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کے لیے مورخہ 5 دسمبر 2020 کو موسم سرما میں K2 سر کرنے کے لیے اپنے بیٹے ساجد علی ستپارہ اور دیگر غیر ملکی کوہ پیماؤں میں، جن میں آئس لینڈ سے تعلق رکھنے والے جان سنوری، چلی سے تعلق رکھنے والے JP موہر کے ساتھ
K2 بیس کیمپ پہنچے۔ محمد علی ستپارہ موسم سرما میں اپنے بیٹے ساجد کے ساتھ K2 سر کرنے کی تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 5 دسمبر 2020 میں انہوں نے اپنی مہم کا آغاز خراب موسم کے باعث بیس کیمپ آئے، تاہم چند دن بعد 3 فروری کو دوبارہ حسب پروگرام C1 کیمپ 1 کیمپ 2 سے ہوتے ہوئے بوٹل نیک جو کہ 8,211 میٹر تک پہنچتے تھے کہ ساجد علی ستپارہ کو آکسیجن سلنڈر خراب ہونے کی وجہ سے کے باعث بوٹل نیک سے واپس آنا پڑا، جبکہ دیگر کوہ پیما مورخہ 5 فروری 2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے دن بخیر و خوبی اپنے منزل کی جانب گامزن تھے۔ تینوں کوہ پیماؤں کو 5 فروری کی شام تک K2 سر کرنے کے بعد واپس کیمپ پہنچنا تھا۔ مورخہ 5 فروری کی شب ساجد ستپارہ کیمپ 3 میں رات اپنے والد اور دوسرے کوہ پیماؤں کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے دن یعنی 6 فروری 2021 کی صبح تک کوہ پیماؤں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ قوی امکان ہے کہ لاپتہ کوہ پیماؤں کے ٹیم K2 سر کرنے کے بعد واپسی پر حادثے کا شکار ہوئے۔ اسی اثناء حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور صوبائی حکومت متحرک ہوئی، کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے فوری طور پر آرمی ایویشن 5 اسکواڈرن ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن روانہ کیا۔ 5th اسکواڈرن کے ہوابازوں نے انتہائی پیش